امیر مقام صاحب، کیا پیغام دینا چاہیں گے عالمی دنیا کو کہ اب یہ حد ہو گئی، 77 سال ہو گئے ہیں اور بھارت جو ہے وہ ہٹ درمی سے ہٹ نہیں رہا، اور مقبوضہ کشمیر میں آپ کو معلوم ہے آئے روز ظلم و ستم کی نئی کہانیاں رقم کی جا رہی ہیں۔ 70 سال نہیں، 77 سال ہو گئے۔ اگر جی آپ 27 اکتوبر 47 سے لے کر آج تک، اور وہی جو کشمیریوں ان کے وش اور ان کے رائے اس کے مرضی کے خلاف وہی انڈیا نے اپنے افواج بھیج کر اور وہی قبضہ کر لیا۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے جو خود انڈیا یونائٹڈ نیشن میں گئی اور وہی سے ریزولوشن پاس ہو گئے اور یہ کہہ دیا گیا کہ یہ کشمیریوں کا حق ہے، ان سے پوچھا جائے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جاتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ یا انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ وہی میں عالمی دنیا کو سب سے بڑی بات یہ ہے، اگر ابھی تک اس میں کامیابی نہیں ہوئی، میں اس ڈبل سٹینڈرڈ کو، ہمیں حیرت ہے کہ یہ بات تو کرتے ہیں کسی ملک میں کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، مگر جب مسلمانوں کی باری آتی ہے تو ان کو وائلیشن نظر نہیں آ رہی ہے، وہ فلسطین میں یا کشمیر میں۔ ایگزیکٹ فگر اگر آپ وہی سے لے رہے، جب کشمیر کی موومنٹ شروع ہوئے تو کوئی 97,000 لوگ، 97,000 لوگ اس میں شہید ہو گئے، اور 20-22 ہزار اس طرح خواتین کے وہ بیوہ ہو گئی ہے، لاکھوں کے بچے اس طرح یتیم ہو گئے، لاکھوں کے گھر اس کے مسمار کر دیے گئے۔ ابھی تک ان کی وہی جو ساری پارٹی ہے اور ان کو بین کر دیا گیا، اور لیڈرشپ جیلوں میں بھی ہزاروں کی لیڈرشپ کی شہادت بھی جیل میں ہوئی اور اب بھی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ابھی اگر آپ وہ شبیر شاہ اور یاسین ملک اور کس سے شروع کر کے اب بھی جیلوں میں، تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ یونائٹڈ نیشن کی طرح ان کی اتنی بڑی جمہوریت کا دعویٰ کرنے والے انڈیا والے، کہ ان سے نہ پوچھنے والا اس کی وہ جمہوریت کدھر گئی، اور یہ بھی برداشت نہیں ہو گئی کہ 5 اگست 2019 کو 2019 کو جو اس کے اپنے انڈیا کی آئین میں وہ شقیں موجود تھے، وہ 370 اور 35 جس میں یہ لکھا تھا کہ کشمیر کی ایک اسپیشل سٹیٹس ہوگی، اور وہی کوئی باہر سے آ کر زمینیں خریدنا، جائیداد خریدنا، وہ الاؤ کر دیا ان کو۔ بالکل میں ایک مختصر سا ایک سوال آپ سے اور کروں گا امیر مقام صاحب۔ میں شارٹ کر کہنا چاہتا ہوں، نہیں پلیز میں یہ کہنا، آپ سوال کریں۔ میرا سوال یہ تھا کہ ابھی شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن کے اجلاس میں جے شنکر آئے تھے، ان کے فورن منسٹر، جس کو میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ یہ ایک اچھی بگننگ ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ مزید آگے بڑھنا چاہیے۔ تو کسی طرح یہ کوشش ہے حکومت کے اندر کہ ٹیبل پر بیٹھ کر یہ ایجنڈا رکھا جائے اور باقی معاملات ٹھیک طریقے سے چلتے رہیں؟ اور تو یہ آپشن ہے بھی نہیں، یہ تو انڈیا کو بھی ثابت ہو گیا۔ اگر ابھی وہی انتخابات ہو گئے ابھی جسٹ ناؤ چند دن پہلے، تو اس میں بھی یہ مودی سرکار کا خیال تھا کہ وہی سے جو کشمیری آکوپائڈ جموں کشمیر ہے وہ خوش ہے کہ ہم نے آئین کے آرٹیکل ختم کیے، اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم ناخوش ہے، ان کو ووٹ ہی نہیں کیا، اور ایک چھوٹی سی پارٹی کو، وہی کی جو لوکل پارٹی ہے، اس کو ووٹ دیا اور اس کے خلاف یہ میسج دیا کہ ہم یہ ناخوش ہے اور آپ اس کو واپس کرا دیں۔ تو میں بھی کہتا ہوں کہ اس کو بھی بیٹھنا چاہیے، اور ہمارا یہ ڈیمانڈ ہمیشہ، اگر اس دن بات ہو گئی وہ اس کا فارن منسٹر آ گیا، اچھی بات ہے، خوشائن بات ہے، مگر اس میں یہ بات نہیں کہ ہم نے وہی کشمیر کی ایشو کمپرومائز کی، وہ ہر پاکستانی کی دل میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ قائم دائم رہے گا۔ اور انڈیا کی یہ خواب کہ ایشو دفن ہو جائے، ختم ہو جائے، دفن نہیں ہوا ہے، یہ زندہ ہے، جب تک ایک کشمیری زندہ ہو اور ایک پاکستانی زندہ ہو، جب تک اس کا حق نہ ملے تو یہ زندہ رہے گا۔ بہت بہت شکریہ امیر مقام صاحب آپ کے وقت کا۔